الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم معرب اور مبنی کی اقسام پڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل معرب اور مبنی کی کتنی اقسام ہیں، کیا کیا ہیں، اسے آج ہم پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبق نمبر 11 معرب و مبنی کی اقسام کا بیان۔ معرب کی اقسام، یہاں معرب کی اقسام پہلے بیان کر رہے ہیں، پھر مبنی کی اقسام کو بیان کریں گے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی معرب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ وہ کلمہ جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ جیسے دیکھیں خزل زید الکلامہ، زید نے بات کاٹ دی۔ اس مثال میں زید یہ ترکیب میں واقع ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، ترکیب میں اس طرح واقع ہے۔ نیز یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے، اس لیے کیا ہوا، معرب ہوا، اور معرب کی پہلی قسم ہے، اسے اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 فعل مضارع جو نون جمع اور نون تاکید سے خالی ہو۔ نون جمع چاہے نون جمع غائب ہو یا حاضر ہو، اور نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، یعنی دونوں سے خالی ہو، اور نون جمع غائب و حاضر دونوں سے خالی ہو۔ نون جمع مؤنث، جمع سے مراد کیا ہے، نون جمع مؤنث غائب و حاضر سے، اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے جو مضارع خالی ہو وہ بھی معرب ہوتا ہے۔ مبنی کی اقسام، یہاں سے مبنی کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مبنی کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں۔ ابتداءً اس کی دو قسمیں ہیں۔ اولاً ابتداءً مبنی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبنی الاصل، نمبر 2 مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کی تعریف: وہ کلمہ جو مبنی ہونے میں اصل ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو، یعنی جو کلمہ خود بخود مبنی ہو، مبنی ہونے میں اصل ہو، کسی دوسرے سے مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو، اسے ہم کہیں گے کہ یہ مبنی الاصل ہے۔ یہ 3 ہیں، یعنی مبنی الاصل 3 ہے۔ نمبر 1 فعل ماضی جیسے خفضا، اس طرح تمام فعل ماضی جو ہیں یہ مبنی الاصل ہیں۔ نمبر 2 امر حاضر معروف جیسے انصر من ینصرک، تو مدد کر جو تیری مدد کرے۔ یہاں پہ دیکھیں انصر جو ہے یہ مبنی الاصل ہے۔ یہاں پہ فعل امر حاضر معروف انہوں نے کہا، یعنی اس میں امر حاضر بھی ہونا چاہیے اور معروف بھی ہونا چاہیے، یعنی اگر امر حاضر ہو معروف نہ ہو بلکہ مجہول ہو تو وہ مبنی نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر امر حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو تب بھی مبنی کی اقسام میں شمار نہیں کی جائے گی اسے۔ نمبر 3 تمام حروف معانی جیسے مین الی وغیرہ، یہ بھی کیا ہیں، مبنی کی اقسام میں سے ہیں، یہ بھی مبنی ہیں۔ الحاصل یہ کہ مبنی الاصل کی 3 قسمیں ہیں۔ مبنی الاصل 3 ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف معانی۔ یہاں تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے جو مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تنبیہ: جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ یہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ نیز اس میں متمکن یعنی معرب جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، جیسے زید، فرس، کتاب وغیرہ، اور فعل مضارع بھی جبکہ نون جمع مؤنث غائب و حاضر اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کے ساتھ ہو تو مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ کل 3 یا 4 چیز بتائیں جو کہ مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں، حقیقتاً وہ مبنی نہیں ہوتے لیکن مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں۔
نمبر 1 کیا ہے؟ جملہ، یہ بھی مبنی کے حکم ہے۔ اسی طرح وہ اس میں متمکن، یعنی وہ اس میں معرب جو ترکیب میں واقع نہ ہو، جیسے زید، فرس، کتاب وغیرہ، یعنی جب یہ اکیلے ہوں، ترکیب میں واقع نہ ہو، تو یہ بھی کیا ہیں؟ مبنی کے حکم میں ہیں۔ 2 چیز ہو گئی۔ نمبر 3 وہ فعل مضارع جبکہ جو نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو، اور وہ فعل مضارع جو نون تاکید کے ساتھ ہو، یہ بھی مبنی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ نمبر 2 مشابہ مبنی الاصل کی تعریف، وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جیسے متی، اینا وغیرہ، کہ یہ حرف استفہام حمزہ کے مشابہ ہیں، یعنی جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہو اسے کہا جاتا ہے یہ مبنی الاصل، یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ یہاں مثال دے رہے ہیں متی، اینا وغیرہ کہ یہ حمزہ کے مشابہ ہیں، حرف استفہام جو ہے حمزہ اس کے مشابہ ہیں۔ کیسے مشابہ ہیں؟ بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ معنی استفہام پر مشتمل ہیں، اسے اس میں غیر متمکن بھی کہتے ہیں، یعنی جس طرح حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے، اسی طرح متی، اینا وغیرہ بھی استفہام کے لیے آتے ہیں، یعنی اس میں بھی استفہام کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اینا اور متی وغیرہ حمزہ کے ساتھ مشابہ ہوئے، حمزہ کے مشابہ ہوئے، اس وجہ سے یہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہوئے، اور اسے اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل کو اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ صاحب مفصل نے اس مشابہت کی چند صورتیں بیان کی ہے، یعنی صاحب مفصل بیان فرماتے ہیں کہ کس کس چیزوں میں مشابہت ہو سکتی ہے اور اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں، اس کی چند صورتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی مشابہت کی چند صورتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو، کوئی ایسا اسم ہو جو مبنی کے معنی میں ہو، جس میں مبنی کا معنی پایا جائے، یعنی اسم مبنی کے معنی کو متضمن ہو تو وہ اسم بھی کیا ہوگا؟ مشابہ مبنی الاصل ہوگا۔ مبنی تو حقیقتاً نہیں ہوگا کیونکہ حقیقتاً وہ مبنی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ مبنی کے معنی کو متضمن ہے، اس وجہ سے مبنی کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے مبنی سے مشابہ ہو گیا، تو اب کہیں گے کہ یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ جیسے اینا، متی وغیرہ ہما تمام اسماء استفہام، یعنی اینا، متی وغیرہ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں۔ جس طرح حمزہ استفہام کے لیے آتا ہے، اس معنی کو، استفہام کے معنی کو تمام اسماء استفہام متضمن ہوتے ہیں، اس لیے یہ مشابہ مبنی الاصل ہوئے۔ اسی طرح من، اذا وغیرہ تمام اسماء شرط کہ یہ حرف ان کے معنی کو متضمن ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی اسماء شرط ہیں، چاہے وہ من ہو، اذا ہو یا کوئی اور ہو، وہ سب کے سب ان کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، حرف شرط ان کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے مشابہ مبنی الاصل ہیں، کیونکہ ان حرف ہے اور یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، اور اس کے معنی کو متضمن ہیں من، اذا وغیرہ، یعنی اسماء شرط اس کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے اسماء شرط مشابہ مبنی الاصل ہوئے۔ نمبر 2 دوسری صورت بتا رہے ہیں، مشابہت کی دوسری صورت بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اسم احتیاج الی الغیر میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یعنی جس طرح مبنی الاصل دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح کوئی اسم محتاج ہونے میں، غیر کا محتاج ہونے میں مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جیسے تمام مبہمات کیا مطلب؟ یعنی ضمائر، موصولات، اسماء اشارات وغیرہ، کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مرجع، صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی ضمائر مرجع کا محتاج ہوتے ہیں، اور موصولات صلہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور اسماء اشارات مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جس طرح حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ضم ضمیمہ کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح حرف اپنا معنی بتلانے میں ضم ضمیمہ کا، یعنی کسی چیز کو ملانے کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ضمائر، موصولات اور اس میں اشارہ وغیرہ جو ہیں یہ بھی محتاج ہوتے ہیں مشار الیہ کے اور مرجع کے اور صلہ کے۔ تو اس لیے
کیونکہ یہ احتیاج الی الغیر میں مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے انہیں بھی مشابہ مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک صورت ہے مبنی سے مشابہت کی، یہ بھی ایک صورت ہے احتیاج الی الغیر میں مشابہت ہو۔ نمبر 3، کوئی اسم مبنی الاصل کے موقع پر واقع ہو، یعنی جہاں پہ مبنی الاصل واقع ہوتا ہے کوئی اسم مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہو، موقع یعنی جگہ، جیسے نزالی وغیرہ کہ یہ انزل کے موقع میں واقع ہوتا ہے۔ نزالی کا مطلب ہوتا ہے یہ فعل، اس میں فعل ہے، اس کا مطلب ہے انزل، کیونکہ نزالی انزل کی جگہ میں واقع ہے، اس وجہ سے یہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہے، کیونکہ مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہے۔ انزل فعل امر ہے، امر حاضر معروف، اور آپ نے پڑھا کہ امر حاضر معروف مبنی الاصل ہے، کیونکہ انزل کی جگہ میں نزالی واقع ہے تو یہ مشابہ مبنی الاصل ہوا۔ نمبر 4، کوئی اسم اس اسم کے مشاکل ہو جو مبنی الاصل کے موقع پر یعنی جگہ پر واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہو، یعنی کوئی ایسا اسم ہو جو مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہوا ہو اور اس کے مشابہ کوئی دوسرا اسم ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا۔ دیکھیں جیسے فجاری کہ یہ نزالی کے مشاکل ہے، اور نزالی مبنی الاصل انزل کی جگہ میں، انزل کے موقع میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، یعنی نزالی جو ہے نزالی یہ انزل کی جگہ میں واقع ہے، اس وجہ سے نزالی مبنی ہے۔ جب نزالی انزل کی جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہے تو فجاری یہ نزالی کے ہم شکل ہے، مشاکل ہے، تو فجاری بھی مبنی ہوا۔ یعنی مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے جو مبنی ہو اس کا جو مشاکل ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، وہ بھی گویا کہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ مبنی الاصل سے مشابہت کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ جو اسم مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہے اس سے مشاکل ہو کوئی اسم۔ نمبر 5، یعنی مبنی سے مشابہت کی 5ویں صورت، کوئی اسم اس اسم کے موقع پر واقع ہو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو۔ جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو اس اسم کی جگہ میں دوسرا اسم واقع ہو۔ چوتھی صورت میں اور اس میں تھوڑا فرق ہے۔ چوتھی صورت میں کیا تھا کہ مبنی الاصل کی جگہ میں جو اسم واقع ہو اس سے مشاکلت کی وجہ سے کوئی اسم مبنی ہوا جائے، جیسے انزل کے بارے میں بتایا تھا کہ انزل کی جگہ میں نزالی واقع ہے اور نزالی کا ہم شکل کیا ہے؟ فجاری ہے۔ اس طرح کیا ہوا کہ فجاری یہ مشابہ مبنی الاصل ہوا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ ہم شکل کی بات نہیں ہے، پورا بات وہی ہے، صرف بات یہ ہے کہ یہ یعنی کوئی اسم ایسا ہو جو اس اسم کی جگہ میں واقع ہو جو مبنی الاصل کی جگہ میں واقع ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، یعنی مبنی الاصل سے مشابہت کی وجہ سے مبنی ہے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، کوئی اسم اس اسم کے موقع میں واقع ہو جو مبنی الاصل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو، جیسے یا زیدو میں زیدو کے کاف ضمیر کے موقع میں واقع ہے۔ یہاں بتا رہے ہیں یا زیدو، اس مثال میں زید جو ہے یہ کاف ضمیر کے موقع میں کاف ضمیر کی جگہ میں واقع ہے، جو مبنی الاصل کاف حرفی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ یعنی کاف ضمیر مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ کاف ضمیر یہ مبنی الاصل کاف حرفی کی جگہ میں واقع ہے، کاف حرفی سے مشابہت ہے، کاف حرفی سے کاف ضمیر کو مشابہت ہے، کاف ضمیر کو جب مشابہت ہے تو یہ مبنی ہوئی، مشابہ مبنی الاصل ہوئی، اور کاف ضمیر کی جگہ میں کون واقع ہے؟ زید واقع ہے، اس وجہ سے زید بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ نمبر 6، کوئی اسم مبنی کی طرف مضاف ہو، مبنی کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو وہ بھی مشابہ مبنی الاصل ہو جاتا ہے، جیسے یومئذ کہ اس میں یوم اذ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، کیونکہ اذ مبنی ہے اور یوم اس کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے کیا ہو گیا؟ یوم بھی مبنی ہو گیا۔
مشابہ مبنی الاصل۔ یہاں پہ مشابہ مبنی الاصل کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ مشابہ مبنی الاصل کی اقسام، مشابہ مبنی الاصل کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمائر، جیسے انا، انتا، ہوا وغیرہ۔ نمبر 2 اسماء موصولہ، جیسے الذی، الذین، الذین، اللتی وغیرہ۔ نمبر 3 اسماء اشارہ، جیسے ھذا، ہؤلاء، ھذہ وغیرہ۔ نمبر 4 اسماء ظروف، جیسے قبل، بعد، فوق وغیرہ۔ نمبر 5 اسماء افعال، جیسے حیاتا، افن، نزالی وغیرہ۔ اسماء افعال یعنی جو فعل کے معنی پر، وہ اسم جو فعل کے معنی پر مشتمل ہوں۔ نمبر 6 اسماء اصوات، جیسے نخ، نخ، قاقی، قاقی، دق، دق وغیرہ۔ نمبر 7 اسماء کنایہ، جیسے کیتا، زیتا، کذا وغیرہ۔ نمبر 8 مرکبات بنائیہ، جیسے احد عشرہ، سبع وغیرہ۔ مرکبات بنائیہ یعنی جس میں اسناد نہ ہو اور اس میں اضافت وغیرہ بھی نہ ہو، اضافت اور اسناد وغیرہ نہ ہو۔ آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل جملوں میں سے معرب و مبنی علیحدہ علیحدہ کریں۔ یہاں پہ جو جملے دیے ہیں ان میں یہ بتلانا ہے کون معرب ہے کون مبنی ہے۔ نمبر 1 استخدم زید امرا۔ اس مثال میں استخدم فعل مضارع ہے، معرب ہے، اس لیے کہ اس میں نہ نون جمع مؤنث ہے اور نہ ہی نون تاکید ہے۔ زید معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ امرا یہ بھی معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ نمبر 2 الاولاد یسبحون۔ اس مثال میں الاولاد معرب ہے اس لیے کہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ یسبحون فعل مضارع ہے اور اس میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید نہیں ہے، اس لیے یہ معرب ہے۔ الاولاد بھی معرب ہے، یسبحون بھی معرب ہے۔ نمبر 3 ہوا علی۔ ہوا مبنی ہے اس لیے کہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مشابہ مبنی الاصل کی اقسام میں سے ہے۔ علی، علی یہ معرب ہے اس لیے کہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو وہ معرب ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے معرب ہے۔ نمبر 4 یحدثنا زید۔ یحدثنا میں یحدث فعل مضارع ہے اور معرب ہے اس لیے کہ اس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہیں ہے، اور زید یہ بھی معرب ہے اس لیے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے اور ترکیب میں واقع ہے، ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ اور نا ضمیر جو ہے یحدثنا میں یہ مبنی ہے یعنی مشابہ مبنی الاصل ہے۔ نمبر 5 المسلمات یجتہدن۔ المسلمات معرب ہے اس لیے کہ یہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ المسلمات ترکیب میں واقع ہے کیونکہ مبتدا واقع ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے اس وجہ سے کیا ہے معرب ہے۔ یجتہدن فعل مضارع ہے اور اس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہے۔ آپ نے پڑھا وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہو وہ مبنی ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا ہے یہ مبنی ہے۔ نمبر 6 لینصرن رجل۔ لینصرن رجل میں کیونکہ اس کے آخر میں نون تاکید ہے اس وجہ سے کیا ہے یہ مبنی ہے۔ رجل، رجل یہ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ نمبر 7 ادخل۔ ادخل مبنی ہے کیونکہ یہ فعل امر حاضر معروف ہے۔ نمبر 8 اقرأ باسم ربک۔ اقرأ فعل امر حاضر معروف ہے اس وجہ سے مبنی ہے۔ بسمی میں با حرف ہے اس وجہ سے مبنی ہے، اور اسم معرب ہے اس وجہ سے کہ یہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے
مشابہ نہیں ہے. ربک میں رب ترکیب میں واقع ہے، مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، اس وجہ سے معرب ہے. اور کاف ضمیر یہ مبنی ہے کیونکہ یہ مشابہ ہے کاف حرفی سے جو کہ مبنی ہے، اس وجہ سے کیا ہے، یہ کاف ضمیر جو ہے مبنی ہے. نمبر 9 سرت من البصرۃ الی الکوفہ. سرت فعل ماضی ہے جو کہ مبنی ہے. من حرف ہے اور مبنی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. البصرۃ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. الی حرف ہے، مبنی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا تمام حروف مبنی ہوتے ہیں. الکوفہ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے، مجرور واقع ہو رہا ہے لیکن مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے، یہ معرب ہے. کوفہ جو ہے یہ معرب ہے. نمبر 10 الکاسب. الکاسب یہ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. ترکیب میں کیوں واقع ہے کہ مبتدا بن رہا ہے. حبیب اللہ. حبیب اللہ میں دونوں لفظ حبیب اور لفظ اللہ دونوں معرب ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ترکیب میں تو واقع ہیں لیکن مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہیں. نمبر 11 من تواضع للہ رفعہ اللہ. من اس میں شرط ہے اور یہ مبنی ہے کیونکہ یہ اس حرف شرط سے مشابہت رکھتا ہے. اور آپ نے پڑھا کہ تمام اسماء شرط جو ہیں، جتنے بھی اسماء شرط ہیں، یہ اس میں حرف شرط ان سے مشابہت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. اس وجہ سے من بھی مبنی ہے. تواضع فعل مضارع ہے اور معرب ہے، اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہیں ہے. للہ میں لام حرف جر جو ہے یہ مبنی ہے، اس وجہ سے کہ حرف مبنی ہوتا ہے. اسی طرح لفظ اللہ معرب ہے، اس وجہ سے کہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. رفع فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی ہے. رفع کے آخر میں جو ضمیر مفعول ہے، ہا ضمیر ہے، یہ بھی مبنی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ضمائر مبنی ہوا کرتے ہیں، یعنی مشابہ مبنی الاصل کی اقسام میں سے ہے. لفظ اللہ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. نمبر 12 زید. یہ صرف زید ہے، ترکیب میں واقع نہیں ہے، کچھ ترکیب میں نہیں بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ مبنی کے حکم میں ہے. نمبر 13 ھذا غلامی. ھذا غلامی، ھذا مبنی ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے اور غلامی یہ معرب ہے کیونکہ یہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. غلامی میں جو آخر میں یا ضمیر ہے وہ مبنی ہے. نمبر 14 خذ. خذ فعل امر ہے، امر حاصل معروف ہے، اس وجہ سے مبنی ہے. بیدی میں با مبنی الاصل ہے کیونکہ یہ حرف ہے اور یدی میں ید یہ معرب ہے، اس وجہ سے کہ یہ ترکیب میں واقع ہو رہا ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. اور یا ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ضمائر مبنی ہوتے ہیں. نمبر 15 واللہ لأحفظن درسی. اس مثال میں واللہ میں واو جو حرف ہے مبنی ہے اور لفظ اللہ معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. لأحفظن میں یہ فعل مضارع ہے کیونکہ اس میں لأحفظن فعل مضارع ہے اور اس کے آخر میں نون ثقیلہ یعنی نون تاکید موجود ہے، اس وجہ سے یہ مبنی ہے، یعنی مبنی کے حکم میں ہے. درسی. درسی میں درس ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے تو معرب ہے اور یا ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے. نمبر 16 صوت الغراب قاقی قاقی قاقی. صوت الغراب یہ دونوں معرب ہیں کیونکہ ترکیب میں واقع ہیں اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. قاقی قاقی یہ مشابہ مبنی الاصل ہے کیونکہ یہ اسماء کنایت میں سے ہے، اسماء اصوات میں سے ہے. قاق قاق یہ اسماء اصوات میں سے ہے، اس لیے کیا ہے، مبنی ہے، یعنی مشابہ مبنی الاصل ہے. نمبر 17 جاء الذی یحبنی. جاء فعل ماضی اس وجہ سے مبنی، الذی اس میں موصول ہے اس وجہ سے یہ مشابہ مبنی الاصل ہے.
یحبنی، یحبو یہ فعل مضارع ہے اور اس میں اس کے آخر میں نون تاکید یا نون جمع مؤنث نہیں ہے، اس وجہ سے یہ معرب ہے، اور نون ضمیر یا ضمیر جو آخر میں واقع ہے وہ مبنی ہے کیونکہ ضمیر ہے۔ نمبر 18 رأیتو 11 کوکبن، رأیتو فعل ماضی ہے اس وجہ سے مبنی ہے، 11 یہ مرکب بنائی ہے اس وجہ سے مشابہ مبنی الاصل ہے، اور کوکبن کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے اس وجہ سے معرب ہے۔ نمبر 19 کم رجالن لگا، کم رجالن لگا میں رجالن معرب ہے اس وجہ سے کہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے۔ لگا میں لام حرف جر ہونے کی وجہ سے مبنی اور کاف ضمیر ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ نمبر 20 متی تذهبو، متی تذهبو میں متی اس میں شرط ہے جو کہ مبنی ہے کیونکہ یہ حمزہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور تذهبو فعل مضارع ہے معرب ہے کیونکہ اس کے آخر میں نہ نون تاکید ہے اور نہ ہی نون جمع مؤنث موجود ہے۔ نمبر 21 جاء، اذا جاء نصر اللہ، اذا یہ مبنی ہے، اذا حرف شرط ہے مبنی ہے اس لیے کہ یہ حرف شرط سے مشابہت رکھتا ہے، اذا جو اس میں شرط ہے یہ حرف شرط سے مشابہت کی وجہ سے کیا ہے مبنی ہے۔ جاء فعل ماضی ہے اور مبنی ہے کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ نصر اللہ یہ دونوں نصر اور لفظ اللہ دونوں معرب ہیں کیونکہ یہ ترکیب میں واقع ہیں اور مبنی الاصل سے مشابہ نہیں ہیں۔ نمبر 22 اخلص قلبک للہ، اخلص فعل امر حاضر معروف ہے اس وجہ سے یہ مبنی ہے، اور قلبک میں قلب معرب ہے کیونکہ ترکیب میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، اور کاف ضمیر جو ہے یہ مبنی ہے کیونکہ ضمائر جو ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، اور للہ میں لفظ لام حرف لام مبنی ہے اور لفظ اللہ معرب ہے۔ نمبر 23 اولئک هم المفلحون، اس میں اولئک هم المفلحون میں اولئک مبنی ہے اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے، ہم یہ بھی مبنی ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ المفلحون یہ معرب ہے کیوں، اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے اور اس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید نہیں ہے۔ نمبر 24 ایاک نعبد، ایاک نعبد میں ایاک مبنی ہے اس لیے کہ یہ ضمیر ہے، اور نعبد معرب ہے اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید نہیں ہے۔ نمبر 25 کظمت غیظی ووعظتہ، اس مثال میں کظمت فعل ماضی ہے جس وجہ سے مبنی ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے آپ پڑھے ہیں، اور غیظی میں غیظ معرب ہے اس وجہ سے کہ ترکیب میں واقع ہے اور اس مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، اور یا ضمیر یہ ضمیر ہے اس وجہ سے کیا ہے یہ مبنی ہے، اور واو حرف ہے، حرف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، اور وعظتہ میں وعظتو فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ مبنی ہے۔ آخر میں جو ہا ضمیر ہے وہ بھی مبنی ہے، وعظتہ میں جو آخر میں ہا ضمیر ہے وہ بھی مبنی ہے کیونکہ وہ ضمیر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔